میرا نام انایا ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے BA کیا ہوا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے علم ہوا کہ میرے بابا میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دادا دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میری ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں بچوں کو گھر پر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میری ممانی سلائی کیا کرتی تھی جن سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے ماموں بیمار رہتے تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں نے وہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، سو میں نے بھی کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ یوں بھی انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری ممانی کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگی۔ میری ماں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ میری ممانی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی جس سے محلے کے کئی لوگ ان سے ہی کپڑے سلائی کروا لیتے۔ لیکن ایک بات جو مجھے اچنبھے میں ڈال دیتی کہ میری ممانی رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی ہیں اور عموماً لوگ دن کے وقت ایسے کام کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی دھیان ہی نہ دیا۔ ایک روز میری ممانی کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ میری ممانی بہت خوش تھی کہ اس سے اچھی رقم مل جانی تھی اور اس سے پھر میرا اگلی کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، مگر ممانی کو دیکھ مجھے حیرانی ہوئی۔ میں ان سے پوچھ لینا چاہتی تھی لیکن میں کچھ پوچھ نہ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے، لیکن کسی کپڑے کو ہاتھ نہ لگایا، نہ ہی کچھ سلا۔ میں دیکھتی رہی خاموشی سے۔ پھر جو ہی رات ہوئی، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں اور ماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی اور جو ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ کپڑے سارے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی شاپروں میں پیک کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے مجھے ممانی پر کبھی کبھار شک ہونے لگ جاتا۔ آخر راتوں رات اتنے زیادہ کپڑے سلائی کیسے ہو جاتے تھے؟ جبکہ میں نے لبوں پر زبان پھیرتے شاپر کھولا کہ شاید میرا وہم ہو اور کپڑے ابھی سلے نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے سارے شاپر سے کپڑے نکالے۔ اتنی دیر میں ماں کچن سے باہر نکل آئی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا تو مجھ پر برس پڑی کہ ممانی نے سارے کپڑے جو انہوں نے بڑی محنت سے تہہ لگا کے رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور ممانی کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہاں تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ سارے کپڑے سیے کس نے؟ اگر ممانی نے سیے تھے تو وہ اتنی پرسکون فریش کیسے ہو سکتی تھی جبکہ انہیں تو تھک جانا چاہیے تھا۔ خیر میں نے ممانی کی ڈر سے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس شاپر میں ڈال دیے۔ ماں نے مجھے ناشتہ کرنے کو بولا اور خود وہ شاپر اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے چند پل ہی گزرے تھے، مجھے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی لیکن میں نے ہمت کر کے اندر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ جو ہی میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے ممانی کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی، ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ میری ممانی پیچھے سے آ گئی اور مجھے سخت لہجے میں پکارا۔ میں فوراً وہیں تھم گئی۔ انایا، گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ ان کی کرخت آواز پر میں تھوڑا ڈر گئی اور اسباب میں سر ہلایا، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ میں ہمت کرتی پوچھ بیٹھی، ممانی آپ کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں رات کو اتنے زیادہ؟ میں بولی اور ساتھ ہی ممانی کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ ممانی کے پاس ڈھیروں کپڑے آتے اور ممانی رات کو دروازہ بند کر لیتی اور جب صبح اٹھتی تو نہ ان کے چہرے پر کوئی تھکن ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے کے سارے سلائی ہو چکے ہوتے۔ میری ماں گھر کا سارا کام کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور گھر کا سارا سودا صرف خود لاتی۔ وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ ممانی مجھے کچھ بتاتی اور نہ ہی کبھی رات کو اپنے کمرے میں جانے دیتی۔
एक दिन मुमानी को कमरे में ना पाकर मैं कमरे में चली गई। जो ही मैं कमरे में गई मुझे वहाँ एक सिलाई मशीन रखी नजर आई जो गालिबन मेरी मुमानी की थी। मैंने उसके पास जाकर देखा लेकिन मुझे खास नजर न आया। इतने में ही मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुमानी की अलमारी से ही आ रही थी। मैंने डरते हुए अलमारी की जानिब कदम बढ़ाए लेकिन मेरी किस्मत खराब कि अलमारी का ताला लगा हुआ था। जबकि मुझे बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं झट से मुमानी के कमरे से बाहर निकली और मुझे अपनी मुमानी पर शक होने लगा था। आखिर उनमें इतनी फुर्ती आई कहाँ से जो यूं रोज वो कपड़े इतनी जल्दी सिलाई कर लेती हैं। खैर उस रात के बाद मेरी यही कोशिश होती कि मैं कैसे भी करके मुमानी के कमरे की तलाशी लूं। अगरचे मुमानी मुझे कुछ नहीं बता रही लेकिन कुछ तो है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। जब मैंने माँ से बात की तो मेरी माँ ने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि खबरदार जो मुमानी पर शक किया उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। एक दिन हम सब बाहर सहन में बैठे हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर मुमानी के मना करने के बावजूद दरवाजा खोलने के लिए चली गई कि आखिर नुमानी ने मुझे दरवाजा खोलने से मना ही क्यों किया था। जो ही दरवाजा खोला सामने मैंने एक नौजवान को पाया। उसने एक कागज मेरी जानिब बढ़ाया और बगैर कुछ सुने चला गया। मैं हैरान और परेशान दरवाजे पर खड़ी रही कि आखिर कौन था ये इंसान और ऐसे ही क्यों चला गया। मैंने दरवाजा लगाया और अंदर आ गई। मन में आया कि कागज खोल कर तो देखूं कि इनमें ऐसा क्या है जो वो लड़का उन्हें देकर गया है। मैंने जो ही कागज खोला मेरी मुमानी ने झटके से मेरे हाथों से कागज छीन लिए। मैं शशतर खड़ी उन्हें देखती रही। अब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि जरूर कोई ना कोई चीज है जो मुमानी मुझसे छुपा रही है। कोई ऐसा राज है जो वो बता नहीं रही कि वो कैसे इतने सारे कपड़े सिलाई कर लेती हैं। कहीं कुछ और ही मसला तो नहीं जो वो अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती हैं। मुमानी मुझे देखते सख्त लहजे में बोली, ये पेपर मेरे लिए है, तू जाकर रोटी डाल दे। वो पेपर हाथ में यूं दबोच कर खड़ी थी जैसे उसी से सारे राज जुड़े हों। मैंने असबाब में सर हिलाया और किचन में चली गई। रात को जब 12 बजे तो मैं खामोशी से अपने कमरे से निकली और दबे कदमों मुमानी के कमरे तक पहुंची और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन की और सीधा बेड पर मारी लेकिन ये देखते मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। चेहरे का रंग उड़ गया हो जैसे मैं हैरान खड़ी थी कि वहाँ बेड पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। बेड बिल्कुल खाली था। मैंने दूसरी जानिब बढ़कर लाइट ऑन कर दी। कमरा रोशनी में डूब गया। अब मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नजर न आया। मामू अपनी बीमारी की वजह से बैठक में सोते थे क्योंकि मुमानी को रात को सिलाई करना होती थी तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे। इसी वजह से वो बैठक में अकेले सोया करते थे। जब मैं बाहर गई और देखा वहाँ भी कोई मौजूद ना था। गौर से मैंने घर के सेहन कमरे और सीढ़ियों पर भी देखा लेकिन मुझे मुमानी कहीं ना मिली। मैं बेहद परेशान हो गई। मैं वापस उनके कमरे में आई और मैंने मुतहय्यर नजरों से वो मंजर देखा। मेरी आंखें हैरत से फैल गई कि मुमानी बेड पर लेटी हुई हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। अभी थोड़े टाइम पहले तो वो बेड पर मौजूद ना थी। बिल्कुल मैंने खुद अच्छे से देखा था, वो कहीं मौजूद ना थी। मैं तो ये जानने आई थी कि रात में ऐसा क्या है जो मुमानी रात में कपड़े सिलाई करती हैं और हैरानी की बात सारे ही कपड़े सिलाई भी हो जाते हैं और वो थकती भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। खैर मैं उनके थोड़ा करीब गई लेकिन वो बेड पर यूं लेटी थी जैसे सो रही हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा और बाहर अपने कमरे में चली गई। शक यकीन बनता जा रहा था। कहने को कोई अल्फाज ना थे। जब सुबह मुमानी उठी तो मुझे बाहर पहले से बैठा देखकर वो भी थोड़ा हैरान हुई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने चुपती नजरों से उन्हें देखा। मैं दिमाग में लफ्जों को तरतीब देने लगी कि मैं उनसे पूछ ही लूं कि आखिर वो थी कहाँ। मैंने मुमानी की जानिब देखा और पूछा, मुमानी आप कहाँ थी रात में? आपके कमरे में आई थी लेकिन आप गायब थी। मैं इतना बोलने पर मेरी मुमानी फौरन गड़बड़ा गई। अब मुझे उन पर मजीद शक हुआ और मैंने अपना जवाब जानना चाहा लेकिन वो थोड़ी देर कुछ ना बोली। वो मैं वॉशरूम में थी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर जवाब दिया, हाँ मैंने वो चेक ही नहीं किया था। लेकिन उनके जवाब पर मैं मुतमईन हरगिज ना हुई थी। मैंने उनसे उस पेपर के बारे में पूछा जो कि वो लड़का देकर गया था। उस पर वो बोली कि वो पेपर में मेरा कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था जो मैंने कपड़े सिलाई किए हैं उनके। लेकिन मुझे कुछ समझ ना आया कि अगर ऐसी ही बात थी तो उसमें भला छुपाने वाली क्या बात थी कि मुमानी ने मुझे वो पेपर पढ़ने तक नहीं दिया था।
میں نے ممانی کو بولا کہ مجھے آپ کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ ممانی ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اتنے ڈھیر سارے کپڑے اکیلی رات میں کیسے سلائی کر لیتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی، وہیں انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن ان کے چہرے پر حیرانی کو میں اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ ممانی مجھے مختلف کام کہتے اٹھ گئی تو میں نے سر جھٹکا اور دل ہی دل میں مختلف سوچیں بننے لگی کہ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ اب اگلی رات میں بڑی ہوشیاری میں ممانی کے کمرے میں گئی اور کپڑوں کے سلنے کا راز جاننے کے لیے وہاں اپنے موبائل کا ویڈیو کیمرہ کھول کر رکھ آئی۔ اب مجھے صرف صبح کا انتظار تھا۔ میں بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں لیٹ سوئی اور جیسے ہی صبح ہوئی، ممانی کے شاپر میں کپڑے ڈال کر باہر جاتے ہی میں نے فوراً ممانی کے کمرے کا رخ کیا۔ جو ہی میں نے فون اٹھایا اور فون میں چلتی ویڈیو دیکھی تو مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ممانی کے آنے کا ٹائم ہوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میری ممانی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ کیا رات کو اس طریقے سے کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ کیا جو ویڈیو میں تھا وہ سچ تھا؟ خیر، کچھ دن مزید گزر گئے۔ میں یوں ہی باہر نکل جاتی اور ممانی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرتی، لیکن ممانی کمرے میں بیٹھے ہی سارا کام مجھے بول دیتی، لیکن خود باہر نہ آتی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں مجھ پر شک ہو چکا ہے۔ اب مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے ممانی سے بہانوں میں پوچھنے کی بھی بے حد کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آخر ایک دن میں نے غصے سے اپنے موبائل پر ویڈیو کلپ آن کیا اور ممانی کے پاس چلی گئی کہ یوں ڈائریکٹ ان سے پوچھنا اسے پریشان کر سکتا تھا۔ سو میں نے بہانے سے ویڈیو آن کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ چلو اگر وہ ویڈیو دیکھیں گی تو ضرور پوچھیں گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ممانی سکون سے بیٹھی رہی اور مجھ سے باتوں میں لگ گئی، مگر ویڈیو نہ دیکھا اور میرا موبائل ایک سائڈ پر کر دیا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ آخر ممانی مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا بات ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی بولتا نہ دیکھ کر میں بے بسی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی ممانی شاپروں میں کپڑے بھر کر گھر سے باہر گئی تو میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور ممانی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کو کسی طرح سکون نہ تھا، میں کسی بھی طرح جان لینا چاہتی تھی آخر راز ہے کیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی مجھے الماری سے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ الماری ہل رہی تھی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھلا ایک بے جان چیز کیسے ہل جل سکتی تھی؟ دل پر قابو رکھتے میں آہستہ قدموں سے الماری کی جانب بڑھی۔ میں نے الماری کے ساتھ کان لگا کر کچھ سننا چاہا، جہاں مجھے کسی کی سانسوں کی آواز نے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے زور سے الماری بجائی، کون ہے اندر؟ بولو۔ میں ہمت کرتی بولی، مگر اندر سے کسی کی آواز نہ آئی۔ میں نے واپس الماری سے کان لگایا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ممانی کی تیز آواز مجھے سنائی دی تو بدک کر الماری سے دور ہوئی۔ ممانی غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے انسلے کپڑوں کے شاپر کو ممانی نے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مجھ تک آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ممانی سختی سے بولی تو میں بھی ذرا غصے میں آ گئی۔ یوں روز روز کے راز و نیاز سے اب میرا دل اوب ہو چکا تھا۔ ممانی، اس الماری میں کوئی ہے، میں نے ابھی سانسوں کی آواز سنی۔ میری بات پر میری ممانی حیران ہو گئی، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ میرا شک آہستہ سے یقین میں تبدیل ہوا۔ ممانی نے مجھے ٹالنا چاہا کہ میں یہاں سے جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں سوچ رہی ہوں، مگر آج میں ضد اختیار کر گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ نہ بتایا تو میں ماموں کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور بار بار ممانی سے الماری کھولنے کی ضد کی تو ممانی اکتا گئی۔ انہوں نے میرے آگے شرط رکھی کہ اگر الماری سے کچھ نہ نکلا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں ممانی کی بات مانوں یا نہ مانوں، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد یہی سب میرا سہارا تھے۔ لیکن جس انداز میں وہ مجھے کہہ رہی تھی، یقیناً ممانی مجھے واپس کبھی نہ بلاتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ ممانی میرے ہاں کی منتظر تھی۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے کہہ دیا کہ الماری کھول دو۔ میری ممانی خاموش ہو گئی اور کچھ دیر میں الماری کھول دی۔ جو ہی الماری کھولی میں نے حیرت سے ممانی کی جانب دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے الماری میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ الماری میں ماموں اور ممانی کے چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ سلائی کا سامان تھا۔ ممانی نے شکوہ کناں نظروں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ممانی سے معافی مانگی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں ممانی کے کمرے میں گئی، مختلف جگہ
پھر سے دیکھا کہ شاید اب کی دفعہ مجھے وہ کاغذ مل ہی جائے. شاید میرا اندازہ غلط ہو, وہ ویڈیو غلط ہو, لیکن قسمت سے مجھے کاغذ نہیں ملے. شاید ممانی نے الماری میں رکھ دیے تھے. خیر میں نے اسے مزید یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور فیصلہ لیا اور اس پر عمل شروع کیا. سارا دن میں ممانی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہی, بہت سکون سے ان کے ساتھ سارا کام کروایا, لیکن وہ مجھ سے اس بات کی وجہ سے اچھے سے بات نہیں کر رہی تھی. مجھے اس پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی. تھوڑی دیر میں وہ ڈھیر سارے کپڑے لے کر آ گئی. آہستہ آہستہ شام ہونے لگی. اب بس آج کی رات تھی. میں نے شام میں ہی ماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے, طبیعت خراب ہے, اس لیے کمرے میں جا رہی ہوں. ممانی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تقریباً 10 منٹ بعد میں باہر نکل آئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور جا کر ممانی کے کمرے میں چھپ گئی. اب مجھے ممانی کے آنے کا انتظار تھا اور میرا انتظار زیادہ طویل نہیں ٹھہرا کہ 1 گھنٹے بعد ممانی بھی آ گئی. ممانی نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور مختلف شاپر بیڈ پر رکھے. ممانی کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی. وہ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھی رہی, پھر لائٹ آف کر دی. کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر یوں ہی کمرہ اندھیرے میں رہا تو مجھے نظر کیسے آئے گا. میں نے شدت سے چاہا کہ لائٹ آن ہو جائے. ممانی بیڈ پر لیٹ گئی. شاید ممانی سونے لگی تھی, لیکن آدھ گھنٹے بعد ہی ممانی اٹھ گئی. اب مجھے لگا کہ شاید اب وہ وقت ہے جب ہر رات سے پردہ اٹھ جائے گا. اب ضرور پتہ چل جائے گا کہ ممانی اتنے زیادہ کپڑے اکیلے کیسے سلائی کر لیتی ہیں, اور وہ بھی بغیر تھکان کے. ممانی اٹھی اور چپل ڈالی, لائٹ آن کی. میں خاموش ہی رہی اور چھپ کر بیٹھی رہی. میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا. وہ راز جاننے کا بے تاب تھی. ممانی نے بڑی اجلت میں سائڈ ٹیبل کے دراز سے چابی نکالی اور جا کر الماری کھولی. میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی. جیسے ہی الماری کھلی میں حیران ہو گئی, لیکن خاموش رہی. میں ششدر چہرے سمیت دیکھ رہی تھی کہ وہ الماری کے اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں میری ممانی داخل ہوئی تھی. میں نے بہت سوچا کہ میں بھی پیچھے جاؤں, لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ پورے طریقے سے بات مکمل ہو جانے دو. ویڈیو میں بھی میں نے کسی کو دیکھا تھا. کیمرہ صحیح سے نہ رکھنے کی صورت میں کچھ کلیئر نہیں آیا تھا. خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچھ نو عمر جوان لڑکیاں باہر آتی نظر آئی. ممانی نے ہولے سے الماری کا دروازہ بند کیا. میں جو اتنی دیر سے حیران کھڑی تھی آخر اٹھ ہی گئی. وہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھی اور ممانی انہیں یہاں کیوں لائی تھی؟ ممانی؟ میں چونک کر بولنے پر ممانی نے جلدی سے مجھے دیکھا اور وہ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی. وہ کوئی 15 لڑکیاں تھیں اور ساری ہی 17 سے 19 سال کے درمیان میں تھی. میری ممانی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور فوراً میری جانب آئی. میں نے حیرانی میں سارا ماجرا پوچھا کہ آخر پتا ہو کہ کہانی کیا ہے. تو ممانی بولی, یہ سب لوگ شروع سے میرے پاس رہتی ہیں بیٹا, کسی کو بتانا مت. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو پیدا تو امیر حویلی دار خاندانوں میں ہوئی, لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ انہیں لڑکی کی پیدائش نہیں چاہیے تھی. میری ایک سہیلی کی ہاں پہلی بار ایسا ہوا تو اس کے سسر نے بچی کو مارنے کا حکم دیا اور وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ میں اسے سنبھال لوں. اس کے بعد اس نے ایسی اپنی کئی کزنز کو بتایا. لڑکیاں میرے پاس محفوظ رہتی. ان میں سب کچھ وہ لڑکیاں ہیں جن کی جنس ہم جیسی نہیں, وہ خواجہ سرا ہیں. اور عورت کا دل تو ماں کے جیسا ہوتا ہے. وہ انہیں مرنے نہیں دینا چاہتی تھی, نہ ظالم سماج کے ہاتھ میں لگنے دینا چاہتی تھی. تب بھی میں نے یہ سب شروع کیا اور جو بچیاں مجبور ہیں انہیں یہاں رکھا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے, لیکن رشتہ دار چین سے جینے نہیں دیتے. میں کیا کرتی؟ آج کل جو پناہ گاہوں کا حال ہے, ایسے میں انہیں وہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا. میں روز کپڑے لے کر آتی اور ان میں بانٹ دیتی. روز رات کو یہ ایک ایک سوٹ سلائی کرتی اور صبح میں دے آتی. ممانی کی بات تفصیل سے سنتے مجھے حیرت ہوئی. بھلا اس سماج میں بھی بیٹی کو یہی اہمیت حاصل تھی؟ اور کیا دوسرے جنس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ آوازیں ان کی تھی؟ اور کیا یہ سب ہمیشہ سے اس کمرے میں رہتی ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا. اس الماری کی جانب دیکھ کر ممانی افسردہ سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اب مجھے سمجھ آیا اس کاغذ میں آخر ایسا کیا تھا اور الماری سے مجھے آوازیں کیوں سنائی دیتی تھی. جب تم کالج جاتی تھی تب یہ باہر آ جایا کرتی تھی, لیکن جب سے تم گھر میں ہو یہ باہر نہیں آتی, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں باہر کسی سے بات نہ کر دو, کیونکہ ابھی بھی کچھ بچوں کے خاندان والے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہر جانب. وہ افسردہ سا ہو کر بولی تھی. مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے سب کی جانب دیکھا. وہ لڑکیاں کتنی محنتی تھی اور میں نے خواہ میں اپنی ممانی پر شک کیا. وہ سب تو محنت کرتی تھی. ممانی آپ انہیں باہر رکھیں, میں لڑکی ہوں تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟
जाहिर हैं वो लोग जो बेटी को बोझ समझते हैं बजाय उसके कि वो रहमत बनकर उतारी गई हैं। मैं बड़े सब्र से बोली थी। मेरी बात सुनकर मेरी उमानी ने हिम्मत और हौसला भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। आज 2 साल बाद जहाँ मैं यूनिवर्सिटी के तलबा हूँ, वहीं उन लड़कियों का भी बराबर का हाथ है। हमने वो शहर छोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो गए जहाँ उन बच्चों के खानदान वाले हमें ढूंढ ही ना सके। एक ऐसी जगह जहाँ वो आजादी से पूरे घर में घूम सके, ना कि एक कमरे तक महदूद हो जाए। हम हलाल की कमाते हैं और खुश हैं। मुमानी का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैंने घर में ही ऑनलाइन उन्हें एक बिजनेस शुरू कर दिया कि वो मजीद अपनी मेहनत से खुद को मनवा सके।